اور خان کی وفات پر اس کا چھوٹا لڑکا مراد 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس میں ملک گیری اور حکمرانی کی وہ تمام خصوصیات بدرہ غایت موجود تھی جو آل عثمان کے ابتدائی فرمانروا کا طرح امتیاز تھی۔ اس کی غیر معمولی فوجی قابلیت نے ایک قلیل مدت میں یورپ کی متعدد مملکتوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا، اور انتظام حکومت کے خداداد ملکہ نے ان مفتوحات کو سلطنت کا ایک مستقل جزو بنا دیا۔ اور خان نے اپنے عہد میں سلطنت کو بہت کچھ وسعت دی تھی، لیکن اناطولیہ کی بعض ترکی روایت و رقبہ میں اب بھی اس سے بڑی ہوئی تھی۔ مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت عثمانیہ ایشیا کوچک کے شمالی مغربی حصہ اور یورپ میں زم، کیلی، پولی اور تیس کے بعض دیگر مقبوضات پر مشتمل تھی، جہاں سلیمان پاشا نے ترکوں اور عربوں کی نو آبادیاں قائم کر دی تھی۔ اس کا مجموعی رقبہ 20,000 مربع میل سے زیادہ نہ تھا اور آبادی بھی 10 لاکھ سے کم ہی تھی۔ مراد نے صرف 30 سال کی مدت میں سلطنت کا 5 گنا بڑھا دیا تھا۔ عنان حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد مراد نے سب سے پہلے یورپ کی طرف بڑھنے کا قصد کیا، لیکن امیر کرمانیہ نے اس قدیم بغاوت کی بنا پر جو اس کے خاندان اور آل عثمان کے درمیان چلی آتی تھی، ایشیا کوچک میں مراد کے خلاف بغاوت کر دی، جس سے فروغ کرنے کے لیے مراد کو یورپ کا قصد ملتوی کرنا پڑا، اور اس نے فوراً موقع پر پہنچ کر بغاوت کا استصلاح کیا۔ ادھر سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد وہ یورپ کی طرف متوجہ ہوا اور دران دنیال کو عبور کر کے فتوحات کا وہ حیرت انگیز سلسلہ شروع کیا جو صرف اس کی شہادت پر جنگ قصوہ میں ختم ہوا۔ مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت بزنیتی کی حالت نہایت ابتر تھی۔ اس کے تمام ایشیائی مقبوضات پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اور یورپ میں قسطنطنیہ کے علاوہ صرف شمالی ترلس اور مقدونیہ اور موریا کے کچھ حصے باقی رہ گئے تھے۔ باقی باہمی عداوتوں کے باعث ابتدا میں کوئی عیسائی حکومت ترکوں کے مقابلہ میں اس کی مدد کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ یہ سلطنت بلا شبہ ایک مسیحی سلطنت تھی اور ترکوں کا حملہ مذہبی نقطہ نظر سے نہایت خطرناک تھا، لیکن یورپ میں محاربات صلیبی کی قدم روخ تقریباً فنا ہو چکی تھی، اور یونانی اور لاطینی کلیساؤں کی شدید مخاصمت نے اتحاد عمل کے لیے بہت کم گنجائش باقی رکھی تھی۔ ان حالات میں مراد نے دردنیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تیرس میں قدم رکھا اور سب سے پہلے قلعہ شرلو پر قبضہ کیا، جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ اس کے بعد دوسرا قلعہ کرک کلیہ فتح کیا۔ اس کی بابا کے مقام پر بزنیتیوں کے ساتھ ایک سخت معرکہ پیش آیا، جس میں مراد نے انہیں بری طرح شکست دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اور نے نہ تو فوراً ہتھیار ڈال دیے اور تقریباً تمام تیرس مراد کے قبضہ میں آ گیا۔ اس کے بعد عثمانی جنرل لالا شاہین نے بلغاریہ میں داخل ہو کر فلوپولس کو فتح کر لیا، جو کہ کوہ بلقان کے جنوب میں سلطنت بزنیتی کا مقبوضہ تھا، اور شہنشاہ قسطنطنیہ کو مجبور ہو کر مراد سے صلح کرنی پڑی۔ اس معاہدہ کیا کہ تیرس کے جو علاقے اس کے ہاتھ سے نکل گئے انہیں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے گا، عثمانیوں کے آئندہ حملوں میں سرویرغال یار کو مدد نہ دے گا، اور اناطولیہ کے ترکی امراء کے مقابلے میں مراد کو عنایت کرے گا۔ اس کے بعد مراد بروسا کو واپس آ گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ہی مل سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔